الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین وعلی اہلہم واصحابہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے فیوچر کی بات کریں گے، اپنے معاشرے کے فیوچر کی بات، اپنے ملک کے فیوچر کی بات، یعنی اپنے بچوں کی بات، اپنے اسٹوڈنٹس کی بات۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا صبح صبح بچوں کو جاتے ہوئے ان موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں میں، رکشوں میں، ویگنوں میں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے خواب ہیں، ہماری امیدیں ہیں، ان کے لیے ہم کماتے ہیں، بچاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو کم کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے ان کی ضرورتیں اور ان کی سہولتوں کا ہم خیال کرتے ہیں۔ اور ان بچوں کو جب ہم بھیجتے ہیں تو ان کے پیچھے بعد میں ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا، اور ان بچوں کو بھی ہم نے یہی سکھایا ہوتا ہے، یہی بتایا ہوتا ہے۔ ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی انجینئر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی کہتے کہتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب کالج اور یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمیں بھی کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے، ان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں بننا۔ اور وہ اس طرح کہ یہ پڑھائی میں کمزور ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا پڑھائی میں دلچسپی کم ہوتی جاتی ہے، ان کو بعد کی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بیک بینچرز سے بن جاتے ہیں، بیک کلاس میں پیچھے بیٹھنے والے بن جاتے ہیں۔ اور کوئی یعنی ہم ان پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ یاد کرو، تم یہ سمجھو، لیکن ان کو شاید ہم نے سمجھایا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، شاید وہ ذہن ان کا نہیں صحیح۔ آخر کیا پرابلم ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کو بڑا خواب نہیں دیکھ پاتے؟ کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے ان میں جو انرجی، ان میں جو پروگرس دیکھنی ہوتی ہے یا جس کی امید ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی؟ اور کیا وجہ ہے کہ ان کا اپنا کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی اس سٹرگل کو کنٹینیو کرنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ان کی وہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں چلے جاتے ہیں ان کے وہ خواب جو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے؟ پھر کیوں وہ اتنا مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور آگے چلتے جائیں گے تو یہ لمبی دکھ بھری کہانیاں ہوتی ہیں کہ کئی سارے بچے جو ہیں وہ اتنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، نشے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پر ہے؟ تو اس کے لیے ہم آج کے جو کرنٹ ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے اس کی بات کریں گے۔ ایجوکیشن نظام کو بدلنے کی بات نہیں کریں گے، کوئی حکومت چینج کرنے کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہم کس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، ایز اے ٹیچرز بھی اور ایز اے پیرنٹس بھی۔ کہ ٹیچرز کا تو یہ پرائمری کام ہے، ان کا تو یہ رسپانسبلٹی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں میں یہ پروگرس نہیں آ رہی، یہ سوچ نہیں آ رہی، ان طرف ان کا ٹرینڈ نہیں ہے، تو ہم اس ٹرینڈ کو سمجھیں، ان کے یاد کرنے کے ٹرینڈ کو سمجھیں، چیزوں کے سمجھنے کو سمجھیں کہ وہ کیسے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، ان کے جو فوکس کرنے کی صلاحیت کو ہم بہتر کر سکیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو آبزرو کر سکتے ہیں اور اس کو یہ خود گائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی آج کے یہاں ایز اے پیرنٹس یہ آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل سیٹ اپ کی جو ڈیمیجنگ آؤٹ کمز ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے کہ جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہمارا اس وقت کا ہے اس میں کیا پرابلم ہے، اور نوجوانوں میں اس کے کیا اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفائننگ ریئل لرننگ، اس کی بات ہم کریں گے کہ ریئل لرننگ کیا ہوتی ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم لرن کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ از اٹ اونلی دا نمبرز، یا کوئی ڈگری لے لینا یہ کامیابی ہے؟ اور اسی میں ہم یہ بات کریں گے کہ شوق کیوں ختم ہو گیا ہے، وہ شاید اس وجہ سے کہ لرننگ کو ہم نے نہیں سمجھا کہ لرننگ ہے کیا۔ لرننگ ایک شوق ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس کا کانسیپٹ بدل گیا، مقصد بدل گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔
اور اس کے بعد 2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ہماری فائدہ ہوگا آج کی جو پریزنٹیشن ہے، جو لیکچر ہے، اس کا ایک جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فوکس کرنا سکھائیں گے، اور پھر یہ کہ میموری میٹرز، کہ میموری جو ہے وہ کس طریقے سے، یادداشت ہماری کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے، کیا وہ سگنلز ہوتے ہیں جو برین ہمارا ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ کسی چیز کو یاد کرتا ہے، اس چیز کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سو لیٹس اسٹارٹ. اور سب سے پہلے تو یہ بڑی غلط سی اور بڑی خطرناک سی تصویر ہے، لیکن یہ میجورٹی کی تصویر ہے، اس لیے میں نے بتائی ہے کہ یہ میجورٹی کی تصویر ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے. اس میں کیا ہے کہ اوور آل میں یہ یعنی جو میجورٹی کی بات میں نے کی ہے وہ ہمارے شارٹ کٹس ہیں، ہمارے پورے معاشرے میں ہی شارٹ کٹس ڈھونڈتے نظر آتے ہیں لوگ، اور تعلیم میں بھی ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے ہیں. تعلیم میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے ہمیں علم مل جائے. علم کو یو ایس بی تو نہیں ہے کہ کسی کے سر میں لگا دیا اور ٹرانسفر ہو گیا. علم کے لیے تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو سوچنا پڑے گا، کوئی محنت ہوگی اس کے لیے. لیکن ہم اس میں بھی ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور ایک نوٹس کلچر آ گیا کہ بس یہ نوٹس دے دیے اور یہ یاد کرو. نہ کسی کا اپنا سوال ہے، نہ کوئی اپنی سوچ ہے، نہ کوئی اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، نہ کوئی کسی ٹاپک کے پرپس کو کوئی سمجھ پاتا ہے. بس اس کو نوٹس دے دیے کہ یہ نوٹس یاد کرو، یہ نوٹس دیکھو اور پیپر مل جائے، نمبر آ جائیں گے. اسی طریقے سے وہ یہ فوٹو اسٹیٹ کر کے بانٹ دیے جاتے ہیں کلاسوں میں اور یہ کام ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ نمبرز گیم ہی ہے، یہ سارا نمبر گیم ہی ہے، تو پھر تعلیم بے مقصد ہو جاتی ہے. اگین اچھی بات بھی کر لیتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے ٹیچرز بھی ہیں، بہت اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی. اور میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا انٹریکشن میرا رہتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں، کہنا ذرا سخت لگے گا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کئی سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے لیے خود نقل کا بندوبست کرتے ہیں، وہ خود ہمارے لیے ارینج کرتے ہیں کہ ہمارے نمبرز آ جائیں. اور میں ان کو تو چھوڑتا ہوں، لیکن میں ان پیرنٹس پہ حیران ہوں کہ جو اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نقل کرائی جا رہی ہے. پر اس کے اوپر حیرانی اس بات کی ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ایسے اداروں میں بھیجنا. جو پہلے ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کا تم سے پوچھا جائے گا. تو جو ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو خود ان اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ نقل کھلوائی جا رہی ہے، یا ان کو اس طرح ایگزام میں کوئی سپورٹ دی جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور دنیا اس طریقے سے خراب ہے کہ بچوں کو آپ نے 1 یا 2 ایگزام میں اس طریقے سے پش دے دیا اور ان کو سپورٹ کر کے ان کو آپ نے گزار دیا، تو کیا زندگی میں یہ 2 ہی امتحان ہیں؟ یہ میٹرک اور ایف ایس سی اور بی ایس سی یہ 2 یا 3 ہی امتحان ہیں؟ زندگی تو ساری کی ساری امتحان ہے. زندگی میں تو جگہ جگہ مشکلات آئیں گی. اور یہ بچے جن کو آپ نے اس طریقے سے سکھا دیا کہ نمبر اس طرح مل جاتے ہیں، ڈگری اس طرح لی جاتی ہے، وہ کیا کریں گے بڑے ہو کے؟ وہ جب بھی کسی امتحان میں جائیں گے، جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے، پیسہ لگانے کی کوشش کریں گے، سفارشی ڈھونڈتے رہیں گے. وہ اپنی اس مشکل کا، اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آپ ان کو کمزور بنا رہے ہیں، بزدل بنا رہے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ ان کا کانفیڈنس ختم کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو نمبرز چاہیے. اور نمبرز بھی ایسا کہ جس سے کوئی صلاحیت یا کوئی جو سوچ یا صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آتا. بس وہ پھر بعد میں اپنا کانفیڈنس لوز کرتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے. نہ وہ جاب میں سکسیسفل ہوتے ہیں، نہ وہ کسی بھی نہ کوئی بزنس کا سوچ سکتے ہیں. وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ جناب اب میں نے یہ کام کر لیا، اب مجھے کوئی نوکری مل جائے اور میں کہیں کونے میں بیٹھ کے زندگی گزاروں. اور آخرت آپ کے یہ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ غلطیاں کرتے جائیں گے، اور وہ گناہ ان کے ذمے بھی اور آپ کے بھی ذمے پڑتے جائیں گے. تو سب سے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں. وہ پیرنٹس ہم الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم سارے اچھے لوگ ہیں. لیکن اگین میجورٹی کی بات ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں یہ جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں
ان اداروں کو اور ان تعلیم کے کاروباروں کو ریجیکٹ کریں, ان کو ڈسکریج کریں, ان سے خود بات کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو علم سکھائیں, ایجوکیشن دیں, نہ کہ ان کو یہ شارٹ کٹس بتائیں. رائٹ. اور نمبرز گیم میں دوسری بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے نمبرز کی طرف ہی, بچوں کو علم کیسا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ نقل نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا شارٹ کٹ ہے کہ جناب یہ 5 سوال ہیں, بس یہ 5 یاد کر لو, 2 آ جائیں گے. This is also wrong. This is also against the actual learning. اس کے خلاف ہے کہ بچوں کو ایک کانسیپٹ ہی نہیں آیا, اس نے وہ چیز سمجھی ہی نہیں ہے اور وہ نمبر لے کے بیٹھ گیا, اور اس کا پھر وہی ہے کہ صلاحیت اور سوچ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور یہ ہمارے ساتھ آج کل ہو رہا ہے کہ کوئی آنسرز ان کو دے دیے جاتے ہیں, کوسچنز ان کے اپنے ہوتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے ایکسپلور ہی نہیں کیا اپنے اندر, اس چیز کے پرپز کو ہی نہیں دیکھا اور نمبرز لے لیے, کیونکہ انہوں نے ان کو کوسچن دے دیے گئے تھے, وہ کوسچن انہوں نے یاد کر لیے, اینڈ دیٹس اٹ. رائٹ. اس کے بعد یہ کہ یہ شیلو لرننگ ہے, یہ بالکل انٹرسٹ لیس لرننگ ہے, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس کا. بچے جو ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میں نے نمبر لینے ہیں, اگر میں نے یہ 5 سوال یاد کرنے ہیں تو میں کیوں کتاب پڑھتا رہوں, میں کیوں مغز ماری کرتا رہوں, میں کیوں کالج جاتا رہوں, میں آخری ہفتے میں بیٹھوں گا اور اس میں رٹا لگاؤں گا, یاد کروں گا اور نمبر لے لوں گا. وہ بھی صحیح ہے, وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, کیونکہ اس کو سکھایا ہی گیا ہے, اس کو 5 سوال دے دیے گئے, ان میں سے آ جائے گا, دیٹس اٹ. اس کی اپنی سوچ بھی بدل جاتی ہے, وہ اسی کو لرننگ سمجھ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ایجوکیشن وداؤٹ ایتھکس چل رہی ہے. آئی ہوپ کہ اس پہ بھی آپ ایگری کریں گے. ممکن ہے آپ کا اختلاف بھی ہو, اس بات پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک سچی بات ہے کہ ایجوکیشن میں ایتھکس جو ہے وہ شاید ہم کہیں مس کر گئے ہیں. شاید ہم نے سوچا ہے کہ اس کی کوئی یعنی اس کی ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں یا پوچھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس پہ ہے. پاکستان میں بہت پرابلمز ہیں. یہاں پہ جہاں بھی 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب بجلی پانی گیس کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور حالات خراب ہیں, کاروبار خراب ہے. لیکن خراب کیا ہے؟ پاکستان کی ہوا خراب ہے, یہاں کی زمین خراب ہے, آسمان خراب ہے, کیا خراب ہے؟ خراب ہم ہیں, خراب یہاں کے لوگ ہیں, خراب یہاں کی سوچ ہے. جو ہم سوچتے ہیں وہ خرابی ہے, اور اس خرابی کو اگر ہم نے خود نہیں ٹھیک کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اس تربیت کی بات کر لیں. میں پوچھتا ہوں کہ کتنے % لوگ ہوں گے جو ایز اے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر کوئی اچھی نصیحت کرنے والے ہوں گے, کوئی اچھی بات کرنے والے ہوں گے. ہمارے رب نے تو بتایا ہے ہمیں کہ حضرت لقمان تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یہ قرآن پاک میں ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنے والے بنے, اپنے بچوں کو سمجھانے والے بنے. لیکن ہمارے ہاں سمجھانے میں بھی کوئی فرق ہے کہ یہ یعنی اسی طریقے سے بات ادھر ہی چلی جائے گی کہ جب ماں باپ کی تعلیم وہ تھی, ان کی تربیت وہ تھی, تو ابھی تک تربیت اور تعلیم وہی چل رہی ہے. اور پھر دوسری نمبر پہ اساتذہ کیا؟ اساتذہ ایتھکس کے ذمہ دار ہیں. اساتذہ کے پاس تو بڑا ویلڈ سا بہانہ ہے کہ جی ہمارے پاس کریکلم ہی اتنا ہے کہ ہم اس کو کور کرتے ہیں, ہمارے پاس ایتھکس کا ٹائم نہیں ہے, ایتھکس ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ ایتھکس کی ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ ایتھکس کی ذمہ داری مدرسے میں امام صاحبان کی ہے, جو مولوی صاحب ہوتے ہیں, امام صاحب ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. وہ یا تو ناظرہ پڑھا رہے ہیں یا تجوید پڑھا رہے ہیں. لیکن اگین میجورٹی میں دیکھیں, ہمارا اللہ رب العزت نے دین اسلام میں جو ہمیں نظام دیا نا, جمعے کا خطبہ, یہ اصل تربیت کا بہترین نظام تھا. لیکن یہ نظام بھی ہمارے ہاں ناکام ہو چکا ہے, کیونکہ اس میں بھی میجورٹی میں قصے, کہانیاں, حکایات اور روایات ہی چل رہی ہیں. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹائم پہ جاتے ہی نہیں ہیں, ان کی بات سننے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں, اور نماز میں آخر میں پہنچتے ہیں. یعنی وہ نظام بھی تقریباً ناکام ہے. یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کی خرابی کی, یہی وجہ ہے ہماری جو ہے وہ تباہی کی, کہ ایز اے ہول ایتھکس کا سسٹم ختم ہے. جاپان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ وہ پہلے 5 سال تک یعنی جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس میں میکسیمم پارٹ ان کا ایتھکس ہے. ایتھکس کی ضرورت ہے ہمیں, لیکن ہم ذرا اگین غور کریں کہ کون ہے ایتھکس پڑھا رہا.
کون ہے جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز جو ہیں جو فزکس کیمسٹری میتھ تو پڑھا رہے ہیں, انگلش تو سکھا رہے ہیں, لیکن بولنا کون سکھا رہا ہے, آداب, بیہیویئر اور کریکٹر کی طرف کون سکھا رہا ہے, کون بات کر رہا ہے؟ بہت مشکل, بہت کم. کچھ ٹیچرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اچھے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں, اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ دنیا چل رہی ہے, دنیا قائم ہے. تو ختم نہیں ہوئے, لیکن میجورٹی جو ہے اس کی خبریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور یہ وہ جو اس طرح کی بدقسمت خبریں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ سارا اسی کا نظام ہے, اسی کی وجہ ہے, اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ مسئلے بڑے بڑے جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اصل پرابلم ہے. اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس ینگ جنریشن پر کام کرنا ہوگا, ان کی ایتھکس پر کام کرنا ہوگا, جو کہ ہم بھولے بیٹھے ہیں, جس کو کہ ہم مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کی طرف توجہ نہ دی, اس کی طرف دھیان نہ دیا, تو یہ ہمارے بچے جو ہے نا, یہ کل کو یہ بھی ڈنڈے اور جھنڈے لے کر سڑکوں پہ پھر رہے ہوں گے, یہ بھی مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا رو رہے ہوں گے, اور یہ بھی اپنے حقوق مانگتے پھریں گے. تو اگر کل کو بہتر بنانا ہے تو پھر ان بچوں پر, ان کی ایجوکیشن پر کام کرنا ہے, ان کے ایتھکس پر بات کرنی ہے. تو اس کی یہ ضرورت ہے. اور آگے اس کے لیے چلتے ہیں کہ ڈیمیجنگ آؤٹ کمز, جو یہ ابھی بات کی تھی پچھلے سلائیڈ میں کہ یہ ایجوکیشنل سیٹ اپ جو کرنٹ ہے اس کے ڈیمیجنگ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. نو لو فار لرننگ, سب سے بڑا کہ بچے کی کتاب سے کوئی محبت ہی نہیں ہے, بچے کو علم سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. کتنے یونیورسٹیوں کے کتنے جو وہ کل ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی کہ پشاور یونیورسٹی میں کتنے سارے ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے ہیں, کتنے سارے ڈپارٹمنٹس. وہ نام بتا رہے تھے کہ یہ آرٹس سے ریلیٹڈ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے. ایجوکیشن کا پرپز ہم نے جاب دیکھ لیا کہ صرف جاب ہے ایجوکیشن کا پرپز. وہ ایجوکیشن اگر صرف سب نے جاب ہی کرنی ہے تو پھر یہ جو دوسرے کام ہیں, کاروبار ہیں, دوسری چیزیں ہیں, آرٹس ہیں, میوزک ہے, اور جو چیزیں یہ فائن آرٹس والی جو لٹریچر ہے وہ کس نے پڑھنا ہے. لیکن ختم ہو گئے. ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہے, جینڈر اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہے. اس وجہ سے کہ لرننگ کا مقصد, تعلیم کا مقصد ہی بدل چکا ہے. وہ مقصد ہی ہم بھول گئے ہیں. کتاب سے لگاؤ, کتاب سے محبت ہی ختم ہو چکی ہے. اس کی آج کل کی لرننگ کے لیے ایک بڑا آسان سا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سا جو واقعہ ہے, وہ واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کہ ایک کسان تھا تو اس کو کوئی خط آ گیا, کہیں سے کسی دوست رشتہ دار نے اس کو خط لکھا. تو وہ کسان تو پڑھ نہیں سکتا تھا, تو اس نے سوچا, یعنی اپنے اندر یہ کمی محسوس کی. اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو اپنے بچے کو لے کر امام مسجد صاحب کے پاس چلا گیا, مولوی صاحب کے پاس چلا گیا کہ بچے کو پڑھا دیں, ہمیں پڑھنا نہیں آتا, یہ خط آیا ہے اور ہمیں پڑھنا نہیں آتا. تو امام صاحب نے جو ہے وہ کوئی 6 مہینے سال کے بعد خوشخبری سنائی کہ بچے کو پڑھنا آ گیا ہے. تو کسان نے جو ہے وہ ساری گاؤں میں جو ہے وہ اعلان کروا دیے اور خوش ہو گیا, اور مولوی صاحب کے ہاتھ چومے اور ان کو نظر و نیاز اور تحفے تحائف دیے. اور کچھ دن کے بعد ایک اور خط آ گیا, ایک خاتون خط لے کے آ گئی کہ اپنے بچے کو یہ کہو کہ یہ خط پڑھ کے سنا دے. تو بچے نے کہا کہ میں تو وہی خط پڑھ سکتا ہوں جو مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا, جو انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. یہ ہے آج کی ایجوکیشن, یہ ہے آج کی تعلیم, کہ جہاں تک ہے وہیں تک ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ وہ ایجوکیشن سوچ میں نہیں ہے, وہ سطحی ایجوکیشن ہے. وہ صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے تھی اور وہ اڑ گئی, وہ چلی گئی. وہ انٹرنلائز نہیں کیا اس ایجوکیشن کو. اور جب ایجوکیشن میں سوچ شامل نہ ہو تو پھر آپ اس سے کوئی نئی چیز نہیں بنا سکتے. یعنی یہ جو نئی چیز ہوتی ہے, یہ جو جہاز ہیں, یہ جو کمپیوٹر ہے, یہ جو اے آئی ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ انسان کے اندر سے آئے ہیں, اس کے ذہن نے بنائے ہیں پہلے. اور ذہن تب بناتا ہے, یہ باہر سے نہیں کوئی چیز آ جاتی. باہر سے آتی ہیں تصویریں, آوازیں, ایکسپیرینسز, لیکن سوچ انسان کے اندر سے آتی ہے کہ میں یہ بنا سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن جب وہ سوچ نہیں آتی اس کو, یعنی اس نے
اس کے اندر وہ اس کے ایلیمنٹس ہی نہیں ہیں. جیسے کوئی سمجھ لیجئے کوئی کھانا بنانے کی کوئی ریسیپی ہے, تو اگر اس ریسیپی کے کانٹینٹس ہی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کیا بنائیں گے؟ یہی حال ہے ہمارا کہ ہم میں سے کوئی اے آئی کی طرف کوئی یعنی کوئی کارنامے نظر نہیں آتے, رائٹ؟ اس وجہ سے کہ انٹرنلائز نہیں ہو سکی وہ ایجوکیشن ہم سے, اس ایجوکیشن کا ثمر ہم حاصل نہیں کر سکے. یہ جو ہے وہ سطحی سی چیز رہ گئی ہے, محبت ہی ختم ہے. اچھا چلیں, محبت جب ختم ہوتی ہے تو وہ وائڈ ہو جاتا ہے, وہ خالی ہو جاتی ہے جگہ. تو جب وہ خالی ہو جاتی ہے تو اس جگہ پہ پھر کیا آئے گا؟ اس جگہ پہ پھر ٹک ٹاک آئے گا, اس جگہ پہ پھر فیس بک آئے گا, یعنی ان رانگ سینس اس جگہ پہ پھر ٹائم ضائع ہوگا. وہ پھر بچے جو ہیں اس جگہ کو تو فل کرنا ہے, اپنے لائف ٹائم کو تو فل کرنا ہے. جب ہم نے ان کو پڑھنا نہیں سکھایا تو وہ کیا کریں گے کہ اس جگہ کو فل کریں گے کسی دوسری چیزوں سے, اور اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فیوچر میں ان کو مایوسی ہوگی, فیوچر میں وہ یہ مینٹل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمز میں چلے جائیں گے. مینٹل اور سائیکولوجیکل پرابلمز کا مطلب ہے کہ جب ایک بچے نے پڑھا نہیں ہے صحیح طریقے سے, اس نے علم سمجھا نہیں ہے, اس کو انٹرنلائز نہیں کیا, اس بات کی گہرائی تک نہیں گیا, تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کا مینٹل لیول ہوگا کہ کل کو وہ ایجوکیشن کسی جاب اگر اس کو مل بھی جائے تو وہ کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا. اس کو یہ ہوگا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ کو چھپاتا رہے گا, اپنے آپ کو چھپائے گا, کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتا, بات نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے, میں نے تو نمبر لیے تھے, میں نے تو پاس کیا تھا, اس کے بعد تو مجھے نہیں پتا. وہ آگے جا کے کوئی یعنی اچھی رائے نہیں دے سکے گا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے گا, اور اپنے جو ہے اسی لوز کانفیڈنس کی وجہ سے بس وہ کونے میں بیٹھ کے زندگی گزار رہا ہوگا. ڈگریڈ الٹریٹس, یہ بھی وہی چیز ہے کہ جب بہت زیادہ نمبر لے کے پاس کر لیا تو اس کی سوچ اور صلاحیت میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا. وہ ڈگری لے کے پھر رہا ہوگا لیکن اس کی ڈگری میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ میں, اس سے بھی میرا تعلق ہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایگریکلچر میں جو لڑکے ہیں, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, باقی میڈیسنز میں, فلسفے میں, دوسری چیزوں میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, رائٹ؟ ایگریکلچر میں کتنی ساری کسانوں کی پرابلمز ہیں. یہاں پہ یونیورسٹی سے ریسرچ آفیسر بن کر نکلتے ہیں لیکن بعد میں کلرک بن کر زندگی گزار دیتے ہیں, کسی آفس میں بیٹھ کے آفیسر بن کے زندگی گزار دیتے ہیں. وہ ریسرچ کہاں گئی؟ وہ کدھر تھے آپ کے پی ایچ ڈی؟ جو آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی وہ کیا تھا؟ میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات یہ ہیں کہ اگر تولا جائے نا اس قوم کے لیے جو کر رہا ہے, اگر تولا جائے تو, اگین میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, I'm not talking for everyone, I'm talking about the majority. اور سخت بات ہے کہ ایک میٹرک پاس جو بندہ ہے شاید وہ گاڑیاں ٹھیک کر رہا ہو, شاید وہ کہیں جگہ بجلی ٹھیک کر رہا ہو, اس نے کئی گھروں میں روشنی کی ہو, رائٹ؟ وہ کوئی پلمبنگ کا کام کر رہا ہو, کوئی کرسیاں میز بنا رہا ہو, لیکن جو ڈگری جو فلسفر ہے, اگر ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہے, اگر وہ بچوں کو نوٹس دے رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے, وہ خدمت نہیں کر رہا جو اس سے ایکسپیکٹڈ تھی. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں, میں بڑے معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری یونیورسٹی کا مجھے اپنا ایک پروفیسر یاد ہے کہ جس نے کہ انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی. اس حکومت نے اس کو پڑھایا تھا, لیکن وہ ہمیں آ کے چھوٹے بچوں کی طرح بورڈ پہ لکھ دیتا تھا کہ یہ کاپی کرو. کوئی سوال نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس نے شاید خود بھی بیچارے نے ویسے ہی پڑھا تھا, رائٹ؟ اور ویسے ہی وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا, وہ بھی نوٹس دیتا تھا. یہ اپنے سمجھ لیجئے یہ جو لیکچر ہے یہ اپنے دکھ اپنی تکلیف کی ہے کہ فلوئڈ میکینکس جیسے, انجینئرنگ جیسے سبجیکٹ ہم نے اس طرح پڑھے. کیا انٹرسٹ ہوگا اس میں بچے کا, کیا لگاؤ ہوگا, کہاں سے سوچ آ جائے گی اس کے اندر؟ سوچ نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے, جب اس کو دیکھتے نہیں ہیں. اکنامک اور وہ بھی جو ہے, ٹائم میرے پاس کم رہ گیا, کہ اکنامک اینڈ امپلائمنٹ کے بھی یہی ایشوز ہیں کہ ایک بچے کو جب ہم نے سوچنا نہیں سکھایا ہوتا نا تو اس کا ایفیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف نوکری چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف نوکری ملے گی
تو ہی میں کوئی کام کروں گا. اس کی سوچ کوئی بزنس کرنے کی نہیں ہو سکتی, اس کی سوچ میں کوئی اور چیزیں نہیں ہو سکتی کہ یہ میں نے کام کیا ہے, یہ زندگی میں نے پڑھا ہے, تو میں ابھی 3-4 سال مجھے فارغ بیٹھے ہو گئے ہیں, تو میں کچھ اور کیوں نہیں کر لیتا. یہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی میں پریکٹیکل ایکسپیرینس سے کر رہا ہوں کہ میں کم از کم 4 ایسے نوجوانوں سے مل چکا ہوں جن کی کہ میں کاؤنسلنگ کر چکا ہوں, جو کہ مجھے نیم پاگل پن کی حد تک نظر آئے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ان کو 5-6 سال ہو گئے کہ جاب نہیں ملی. ان کو میں نے بتایا کچھ اور کیوں نہیں کرتے, کچھ اور کیوں نہیں سوچتے. تو کہتے کیا سوچے, کیا کریں, یہ پڑھا تھا, نوکری ملے گی تو کریں گے. یعنی وہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے. رائٹ, اینی وے آگے چلتے ہیں اور ریئل لرننگ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے, ہم جو کہتے ہیں کہ ریئل لرننگ کیا ہوتی ہے, کس چیز کی کمی ہے. یہ سارے پرابلم تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن کس چیز کی کمی ہوتی ہے, لرننگ ہوتی کیا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ میمورائزنگ اور انڈرسٹینڈنگ. میمورائزنگ کی تو بات ہو گئی ہے کہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پتھر چن لیے کسی جگہ سے اور ان کو اکٹھا کر لیا, اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اسی پتھروں کو آپ نے اس سے بلڈنگ بنا دی, یعنی اس کو اپلائی کر دیا. میمورائزنگ جو ہے وہ تو ایک سطحی سی چیز ہے, وہ ایک رٹا ہے, چند دنوں کے بعد وہ رٹا آپ کو بھول جاتا ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا. لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ہی بعد میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. اور یہی جو ہے وہ ریسائٹنگ اور نوئنگ میں فرق ہے. یہ پوائنٹ میں نے اس لیے کام کیا ہے کہ یہ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارا میمورائزنگ والا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے کہ یہ ہم نے اپنے دین میں بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے. ہم ریسائٹ کرتے ہیں, جانتے نہیں ہیں. کل میں گن رہا تھا, وہی ویب سائٹ جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی, اسی سے میں گن رہا تھا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, کہ اس میں وہ آیت ہے, یہ جو حصہ ہے نا یہ 6 بار دہرایا گیا قرآن پاک میں, کہ اس میں آیات ہیں, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں, جو سوچ کرتے ہیں. کس کی نشانیاں ہیں؟ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو ہم انٹرنلائز تو نہیں کرتے, ہم سوچتے تو نہیں ان پر, ان کو تو ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی بڑے توجہ سے سن بھی رہے ہیں, ریسائٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا, کبھی فکر نہیں کی. تفکر کا مطلب ہی ہوتا ہے سوچنا, ڈیپ تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے واقعات وہ آ گئے, کیا نام ہے ان کا, جو ابھی پچھلے دنوں وہ بہت بڑا ایک وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ ہوئی ہے ایک ملحد صاحب کے ساتھ, جاوید اختر صاحب کے ساتھ. وہ مسلمان ہیں, کہاں سے آ گئی یہ ڈیبیٹ, کہاں سے اس طرح کے, وہ تو بندہ تھا, ہمت والا تھا, سٹرونگ تھا, وہ سامنے آ گیا. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے چھپے ہوئے ہوں گے جو اس حد تک چلے گئے, اس وجہ سے کہ ان کو ریئل لرننگ کا نہیں پتا تھا. انہوں نے سوچا نہیں, انہوں نے غور نہیں کیا, ریسائٹ کرتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے کتاب میں بتایا کیا ہے, کیا کیا بتایا ہے تمہیں. کیا تمہیں اس سے رب کے ہونے کا یقین نہیں ہو سکتا؟ اور یہ اسی لرننگ میں نے تھوڑا اس کو ویسے ہی بدل دیا کہ آبزرو اور آئیڈینٹیفائی بلکہ ریزننگ اور ویریفائنگ پہ چلے جائیں. کہ لرننگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ ریزننگ کر سکیں, جس میں آپ کیوں کا کوشچن کر سکیں کہ یہ پھول آ رہا ہے, یہ پھول پیدا ہو رہا ہے, آج صبح میں نے دیکھا ہے, تو یہ کیوں پیدا ہو گیا, یہ کہاں سے آ گیا. اور اس کا پھر آپ کو جواب ملتا ہے, قرآن پاک سے ملتا ہے. وہاں پہ پھر آپ جب جواب اس کا دیکھتے ہیں تو تب آپ سر جھکاتے ہیں کہ ہاں گاڈ ہے, رب ہے. رائٹ, اس کو لرننگ کو کہتے ہیں کہ ویریفائی کیا جا سکے, کسی چیز کو ویریفائی کر سکے انسان. اب میں اس بات کو دوسری طرف لے گیا ہوں, اور یہ ان ملحد حضرات کے بھی ایک آنسرز ہیں ان کے لیے بھی, کہ لرننگ وہ ہوتی ہے جس کو آپ ویریفائی کر سکیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے تخلیق کرنے میں اور رات کے آنے جانے میں ایمان والوں کے لیے, اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. تو ویریفائی کیا کسی نے, تم نے ویریفائی, جو خدا کو, جو رب
کے کانسیپٹ کو جو وہ ڈینائی کر رہے ہو, انکار کر رہے ہو اس سے, کیا تم نے اس آیت کو ویریفائی کیا؟ کیا تمہیں رات اور دن کے آنے جانے کی سمجھ آئی؟ اگر تم نے ویریفائی کیا ہے تو تب جب تم اس کو ویریفائی کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ گاڈ کی طرف سے ہے. اس پہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمین یہ جو رات اور دن آتے کیسے ہیں, ہاں, کہ زمین گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں ایک چکر لگا رہی ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہزاروں سال سے یہ زمین گھوم رہی ہے, جو سائیڈ اس کی سورج کی طرف ہوتی ہے ادھر دن ہوتا ہے, جو اپوزٹ ہوتی ہے ادھر رات ہوتی ہے, اور یہی پروردگار فرما رہے کہ اس میں میری نشانی ہے. تو یہ تو سوچو کہ یہ زمین کون گھما رہا ہے, کون ہے جو اس زمین کو آہستہ نہیں ہونے دیتا, کون ہے جو اس زمین کو تیز نہیں ہونے دیتا. اور پھر اگر یہ زمین جو ہزاروں سال سے گھوم رہی ہے اگر یہ رک جائے تو پھر سوچو کیا ہے, کیا تمہاری زندگی قائم رہ سکتی ہے؟ تم آج اٹھ کے کہہ رہے ہو کہ رب نہیں ہے, خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تو سوچو کہ ان آیات کو ویریفائی تو کرو. یہ ہے نالج, آبزرو کرنا, کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, کسی چیز کے پرپز کو جاننا. اللہ رب العزت نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم نے اس اونٹ کو نہیں دیکھا کہ کیسے بنایا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تو یہ پرپس جاننے سے نالج آتا ہے, پرپس جاننے سے دل سمجھتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں رب نہیں ہے, انہوں نے پرپس نہیں دیکھا اس چیز کا کہ اس دنیا کا پرپس تو دیکھو. ایک کیمل, ایک کتنی آسان سی مثال ہے, ایک اونٹ وہ رب کی نشانی بن سکتا ہے, وہ رب کو پروف کرنے کا ایک باعث بن سکتا ہے کہ رب کی ذات ہے جس نے ایک ایسا اینیمل بنایا جو صحرا میں سے کئی دن پانی پیے بغیر گزر جاتا ہے, جس کی آنکھوں کے 2 لیئرز ہیں. رب نے ایسا بنایا کہ وہ اس میں سروائیو کر سکتا ہے, اس ڈیزرٹ کے انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ رب نے وہ ہمارے لیے بنایا. اس کا پرپس دیکھیں کہ وہ ہمارا اوبیڈینٹ ہے, اتنا بڑا جانور ہے, رب نے اس کو ہمارے سامنے جھکایا. چیز کے پرپس کو سمجھنے سے علم آتا ہے, چیز کے پرپس کو سمجھنے سے یہ اصل لرننگ ہے. ایکسپلورنگ پرپس, ریزننگ اور ویریفائنگ. کوئی بھی ٹاپک ہم کو دیا جاتا ہے, اس کو میڈیکل پہ لے لیں, اس کو ایگریکلچر پہ لے لیں, کسی پہ بھی لے لیں, اگر آپ نے اس کو آبزرو نہیں کیا, یعنی یا کہہ لیں کہ اس پہ ریزننگ نہیں کی, اس کو ویریفائی نہیں کیا, تو آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ اس کو لرننگ نہیں ہے, آپ کے اپنے کوسچن اس پہ نہیں ہے تو وہ لرننگ نہیں ہے, رائٹ. اس کے بعد اینالائز کرنا, ریلیٹ کرنا کہ کسی چیز کو پہچاننا یہ کیا ہے, اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا کہ میں نے پہلے کیا پڑھا تھا اور یہ چیز میرے پہلے نالج کے ساتھ کیسے یہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے یا اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. اسی پہ بھی یاد آ گئی ہے کہ رب نے فرمایا ہے کہ افلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ انہوں نے قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں تدبر کرتے, کہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ قرآن رب کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کڑی ہو جائے, جو سائنس نے رب نے تو عقل دی ہے نا انسان کو, رب نے تو عقل دی ہے, اور اللہ رب العزت انسان کو اسی عقل کے ذریعے اپنی طرف لا رہا ہے. کتنا کچھ انسان نے سیکھا, کتنا کچھ انسان نے ایکسپلور کیا. تو انسان ذرا سوچے تو صحیح, اس میں سے کون سی بات ہے جو اس کو رب کے پیغام کے اختلاف میں نظر آتی ہے, رب کے پیغام کے خلاف نظر آتی ہے. ہر جگہ پہ 1000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک میں جو رب کی نشانیاں ہیں, جو رب نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ تم کیوں نہیں تدبر کرتے اس میں. اور جب تدبر ہم کریں گے, تدبر پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ دبر کیا ہوتا ہے, وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ, وہ پیچھے, کسی چیز کے پیچھے دیکھنا, کسی چیز کو اینالائز کرنا, مطلب چاروں طرف سے دیکھنا, کسی چیز کو دوسری چیزوں سے, دوسرے انفارمیشن سے ریلیٹ کرنا اور انٹر کنیکٹ کرنا. ایک کانسیپٹ ہے انٹر کنیکٹڈنس کا, کہ کوئی بھی چیز
اس دنیا میں اکیلے نہیں ہوتی, اکیلے ایگزسٹ نہیں کرتی, کوئی نالج بھی اکیلے ایگزسٹ نہیں کرتا, رائٹ. اور وہ کسی نہ کسی چیز سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. آپ ہسٹری کو, جغرافیہ کو, معیشت کو انٹر لنک کریں گے, کسی جنگ کو دیکھیں گے, کسی وار کو آپ دیکھیں گے تو اس کے بھی ایفیکٹ آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے جغرافیہ پہ, رائٹ, کہ کتنی سٹیز بن گئے, کتنی سلطنتیں بن گئیں, اور معیشت پہ بھی اس کے ایفیکٹ دیکھیں گے, رائٹ. تو کوئی چیز بھی, یعنی نالج وہ ہے کہ ہم بچوں کو ان چیزوں کو انٹر لنک کرنا, انٹر کنیکٹ کرنا سکھا سکیں, یہ نالج ہے, رائٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ ایویلویٹ اور ایکسپلین. ایک فیمن, جو رچرڈ فیمن نوبل پرائز ونر تھا فزکس میں, اس کی ایک فیمن جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں, فیمن ٹیکنیک اسے کہا جاتا ہے, اور وہ بڑی زبردست ہے. اس بندے نے کہا کہ اگر آپ وہ چیز جو آپ کو پڑھائی گئی ہے, جو وہ چیز آپ جو سیکھ کے آئے ہیں, اگر آپ اس کو بتا نہیں سکتے, کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, کسی کو سمجھا نہیں سکتے, تو اٹ مینز کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا, آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہوا. تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے انفارمیشن کو, اپنے نالج کو چیک کرنا چاہتے ہیں, اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, تو جو پڑھو اس کو بتانے کی کوشش کرو. کسی 10 سال کے بچے کو بتاؤ یا کسی بڑے کو بتاؤ یا کسی دیوار کو بتاؤ, لیکن اس کو بتاؤ, اپنی لینگویج میں بتاؤ, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرو. اگر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس کو اپلائی نہیں کر سکتے, تو اٹ مینز کہ آپ نے کوئی نالج حاصل نہیں کیا. نمبر آپ نے بے شک لے لیے ہوں گے لیکن آپ کو ملا کچھ نہیں اس سے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم اس طریقے سے پڑھنے والے اور اس طرح سے پڑھانے والے بنے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا کتاب سے انٹرسٹ ہو اور دوسری چیزوں سے ان کا انٹرسٹ آٹومیٹیکلی موو ہو جائے گا. ان کا جو انٹرسٹ ہے, ہمیں ان کو فورس نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ ٹک ٹاک نہ دیکھو اتنی دیر, یہ فیس بک پر ہر وقت نہ بیٹھے رہو. ان کا انٹرسٹ دوسری طرف چلا جائے گا, لرننگ کی طرف ان کا انٹرسٹ چلا جائے گا, رائٹ. اچھا چلے, اب بچوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو 2-3 چیزیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے لرننگ میں, ایک تو ہوتی ہے فوکس کرنا, اور دوسرا کہ میموری کو سیکھنا. یادداشت کے بارے میں بات کریں گے کہ یادداشت کیسے امپروو ہوتی ہے, اس کے کیا کیا سگنلز ہوتے ہیں جو برین کو چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ برین ان کو سٹور کرے, رائٹ. سب سے پہلے تو فوکس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ فوکس جو ہے وہ فورس ملٹی پلائر ہوتا ہے, وہ یعنی ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ فوکس کرنا میرے لیے مشکل ہے تو میں پھر بھی کتاب پڑھ رہا ہوں, اور کتاب پڑھتے پڑھتے اینڈ پہ آپ کو پتا چلے کچھ بھی نہیں پتا چلا, رائٹ. یا ایک ٹیچر دیکھ رہا ہے, وہ ساری کلاس کو پڑھا رہا ہے اور کہیں کو بچہ پیچھے بیٹھا ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہے یا کیا ہے, وہ بچہ کلاس میں ہوتا بھی نہیں ہے. جس ٹیچر سے ہم نے پڑھا تھا, جو میرے جو ٹیچر ہیں جن کی وجہ سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, یہاں پہ کھڑا ہوں, انہوں نے, ان کا ایک بات مجھے بڑی زبردست لگی. انہوں نے کہا کہ ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں, جو اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے, ٹیچر اپنے پیچھے کیسے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے چہرے سے پہچان جائے کہ اس بندے کو میری بات اچھی لگ رہی ہے یا میری بات بری لگ رہی ہے, یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے, اس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی, یا یہ بندہ اس وقت کلاس میں ہے یا کہیں اور گیا ہوا ہے, یا وہ کلاس میں ہے ہی نہیں. تو یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سا بچہ ہے جو فوکس ہی نہیں کر رہا. لیکن ہم جو ہے وہ ٹیچرز, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, میں یہ زیادہ تر بات ٹیچرز کے لیے ہے کہ ٹیچرز کا یہ کام ہے کہ یہ چیک کریں, دیکھیں, ہر کسی کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ فوکس کس طرف لے کے آنا ہے, بچوں کو فوکس ان کا امپروو کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر بچہ کلاس میں ہے ہی نہیں, اس کی اٹینڈنس تو پریزنٹ لگی ہوئی ہے لیکن وہ کلاس میں تو نہیں تھا, تو یہ فوکس جو ہے یہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے کہ جب آپ فوکس میں ہوں گے تو پھر آپ جو ہے وہ انٹرنلائز بھی کر سکیں گے, سمجھ بھی سکیں گے, اور سیوز ٹائم. جو چیز آپ یعنی فوکس کے ساتھ پڑھیں گے, آپ کا 10 منٹ جو ہے یا 20 منٹ ہے وہ 1 گھنٹے کے برابر ہوگا, ادروائز آپ گھنٹہ بھی لگے رہیں گے. اب بچہ کہتا ہے جی میں صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہوں لیکن وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہا, اس میں فوکس کی کمی ہے, کمزوری ہے, تو وہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ بیچارہ محنت بھی کرے گا اور الٹا وہ کیا ہے کہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا,
اس کو کتاب سے دلچسپی ختم ہو جائے گی. لہٰذا ہم نے اس کو سکھانا ہے. اچھا, سمپلیفائز اور لیس ٹائرنگ ہوتا ہے. فوکس سے جو آپ کی محنت ہے نا, جو جسمانی محنت ہے سمجھ لیجئے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. آپ فوکس کرنے کو یہ شاید کوئی سمجھتا ہو کہ اس میں میرا زیادہ زور لگتا ہے, اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ لیس, اس کم ٹائم میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور کم طاقت لگتی ہے, اور میمورائزیشن بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ سیٹ فوکس کس طریقے سے فوکس کیا جا سکتا ہے, کیسے فوکس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے. نارملی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایک جنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ میں فوکس کروں گا, یہ میں پڑھ رہا ہوں. آپ اپنے ذہن کو اس طرف لے کے آتے ہیں, اس سبجیکٹ پہ, اس ٹاپک پہ. آپ کا ذہن پھر کہیں کرکٹ گراؤنڈ پہ چلا جاتا ہے, کہیں کسی ویڈیو میں چلا جاتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا, یہ فوکس مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا. رائٹ, یہ سوال ہوتا ہے بچوں کا. تو فوکس کے لیے سمجھ لیجئے کہ برین آپ کا زبردستی پہ نہیں چلتا. برین جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتے آپ اس کو کہ کتنا کریں گے. 2-4 منٹ کے بعد آپ خود تھک جائیں گے, فرسٹریشن آ جائے گی, دلچسپی ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے نہیں میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں اس کو. اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ فوکس کو ایک فوڈ چاہیے ہوتا ہے, فوڈ فار فوکس چاہیے ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کا ایک انسٹنکٹ ہے کہ انسان کو تجسس چاہیے ہوتا ہے کسی چیز میں. جب انسان کو تجسس ہو کسی چیز کا, کسی چیز کے اس کو علم نہ ہو, تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. جسٹ لائک اے اسمال بیبی, ایک بیبی کو, ایک چھوٹے بچے کو جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے وہ سارا دن اس سے کھیلتا رہتا ہے جب تک کہ آپ اس سے چھینے نہ, کیونکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو فوکس جب آپ نے اپنا بہتر کرنا ہے تو اپنے ساتھ جنگ نہیں کرنی, اسٹرگل نہیں کرنی, بلکہ اپنے آپ کو ایک سوال دینا ہے. آپ بک کو دیکھیں, بک میں سے تلاش کریں, کسی ایک ڈائیگرام کو چیک کر لیں کہ اس ڈائیگرام میں اپنے لیے خود چیلنج بنا لیں. بچوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ بچے اگر اپنے لیے خود چیلنج بنا لیں کہ یہ چیز کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے, یہ تصویر اس طریقے سے کیوں ہے, یہ ماڈل اس طریقے سے کیوں ہے, اس کا کسی دوسری چیز کے ساتھ لنک کیا ہے. جب اس نے اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا, جب اس نے اپنے آپ کو ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ دے دیا, تو پھر وہی کتاب پڑھ کے دیکھے, وہ پھر وہ کہیں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ اس کا ذہن اپنی اسی طرف اس کو لے کے آئے گا, خود لے کے آئے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی کام, کوئی آپ کے انٹرسٹ کا کام ہو, کوئی چیز گمی ہو, تو آپ سارا دن آپ کے ہر وقت ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ پڑی ہوگی, یہ یہاں پہ پڑی ہوگی, کہ وہ ہر وقت آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. رائٹ, اسی طریقے سے پچھلی دفعہ بھی ایک بات ہوئی تھی کہ اگر کسی کو بلاتے رہے نا کہ میری بات سنو, یا یعنی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں, تو وہ شاید توجہ نہ دے. لیکن اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بات تمہیں پتہ ہے کیا ہوا وہ اس فنکشن میں, تو بس وہ 24 گھنٹے اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا کہ کیا ہوا تھا, اس نے مجھے بات نہیں بتائی, کہ وہ کیا تھی بات. تو تجسس چاہیے ہوتا ہے فوکس کے لیے. ذہن, انسانی برین سب سے امپورٹنٹ اس کے لیے ہے کہ وہ تجسس مانگتا ہے. رائٹ, اور اسی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہے کہ کریٹ کیوریوسٹی گیپ, ایک گیپ بنائیں اپنے لیے, ایک سوال بنائیں اور پھر پڑھنا شروع کریں. اور پھر سیٹ کلیئر ٹارگٹ. فوکس کے لیے اگر دیکھیں آپ نے میں نے آج فزکس پڑھنی ہے, یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا. میں نے آج کیمسٹری پڑھنی ہے, نہیں, یہ نہیں ٹارگٹ. اگر آپ نے اپنے لیے کو فکس ٹارگٹ بنایا کہ آج میں نے اس چیپٹر کے بارے میں پڑھنا ہے, اس ٹاپک کے بارے میں پڑھنا ہے, اور مجھے یہ سوال اس میں سے دیکھنا ہے, تو تب آٹومیٹک آپ کا فوکس انکریز ہو جائے گا, امپروو ہو جائے گا. رائٹ, تو یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ کس طریقے سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اچھا, ریموو ڈسٹریکشنز کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو فوکس ہے نا, اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو بنانے میں, چلانے میں, یعنی انیشیل دھکا دینے میں ٹائم لگتا ہے. جیسے کوئی بڑا سالا پتھر ہو نا, تو اس کو زیادہ زور لگانا پڑے گا آپ کو رول کرنے میں, لیکن جب وہ رول ہو جائے گا تو پھر اس کو مومنٹم دینا آسان ہو جائے گا. تو آپ کی یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں, یہ فون کا بیل ہے, یہ واٹس ایپ کا میسج ہے, دوسرے الرٹس ہیں, یہ آپ کی ڈسٹریکشن ہے. آپ کو پھر یہ تنگ کریں گے, یعنی آپ کا پھر مومنٹم ٹوٹے گا.
लिहाजा डिस्ट्रक्शंस को दूर करना है, डिस्ट्रक्शंस को अपने से दूर कर दें, और ये क्या होगा कि मोमेंटम किलर्स जो हैं वो आपसे, उनसे बचत हो जाएगी, दोबारा आपको उस बड़े पत्थर को धक्का नहीं देना पड़ेगा और मोमेंटम में रहेंगे आप। तो डिस्ट्रक्शंस को दूर करें, यानी शुरू में ही सेट द स्टेज था, वो आगे है मेरा ख्याल है। तो अपने लिए इसको बनाएं कि मोमेंटम को दूर करने के लिए सारी चीजें, कागज, पेंसिल, रबड़, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, राइट। अच्छा, फोकस टूल्स। अब ये है कि एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल नॉइज की भी बात अभी की है कि ये जो नॉइज है इंटरनल भी होता है कि आपको कोई चीज याद आ जाती है, तो उसके लिए भी यहां पे लिखा हुआ है कि आप एक गेट इट आउट, आप उसको बाहर निकालें, अपने जहन से बाहर निकालें जो इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको पढ़ते पढ़ते याद आया कि मामा ने ये काम कहा था, भाई की तरफ जाना था, वहां पे ये काम करना था, राइट। तो उसको, वो बात आपकी जान नहीं छोड़ेगी अगर आपने, मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं, अपने मशवरा दे रहा हूं, राइट है। और ये किस लिए कि आप अपने बच्चों को ये बता सकें, उनको ये सिखा सकें, राइट। तो आप क्या करें, अपने पास एक कागज रख लें, इस तरह की जो थॉट्स आती हैं आपके पास, डिस्ट्रैक्शंस वाली थॉट, उनको अपने जहन से निकाल के कागज पे डाल दें। वो ऐसे समझ लीजिए आपकी वर्किंग मेमोरी से निकलकर वो हार्ड डिस्क पर आ जाएंगे, आपको दोबारा तंग नहीं करेंगे, राइट। और इसी तरीके से ये इंटरनल है। एक्सटर्नल की जो बात की है कि आप ये सारी जो सेट द स्टेज के सारी चीजें, पेंसिलें, रबड़, ये सारी चीजें आपके पास हों, आप तैयार हों, आपको उठ के लेने के लिए जाना ना पड़े, तो तब आपका मोमेंटम जारी रहेगा, वो चलता रहेगा। ओके, अच्छा, 3 मिनट जो एम करें, कीप इट शॉर्ट। कि बाज़ औक़ात होता है ये मोमेंटम को सेट करने के लिए, मोमेंटम को, उस बड़े पत्थर को धक्का देने की मैं बात कर रहा हूं, शुरू की बात कर रहा हूं, कि बाज़ औक़ात होता है कि कोई बड़ा काम हमें बड़ा मुश्किल सा लग रहा होता है, एक लंबा चैप्टर है और हमें ये इतना मुश्किल लग रहा होता है कि हम उसको शुरू ही नहीं कर पाते, राइट। तो उसके लिए एक मशवरा है, एक जो सब लोगों का ही होता है मशवरा, इंटरनेट पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, कि आप 2 मिनट या 3 मिनट का टारगेट रख लें कि बस मैंने 3 मिनट पढ़ना है। ये अलार्म लगा लें 3 मिनट का, और ये आप कर लें कि मैंने 3 मिनट पढ़ना है। जब आप उसको, यानी जब आपके बच्चे उसको 3 मिनट के लिए शुरू करेंगे, तो अगर वो इंटरेस्ट के साथ करेंगे, वो पत्थर रोल हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो 30 मिनट तक चलता जाए, राइट। तो स्टार्ट करने के लिए 3 मिनट का प्रॉमिस कर लें अपने आप के साथ, ताकि वो पत्थर आप रोल करना शुरू कर सकें। अच्छा, उसके बाद है ये पोमोडोरो टेक्निक भी यही है। इसमें भी ये कहा है कि ये जो है कि आप जो है ये 20 मिनट का टारगेट बना लें, मतलब मेक इट अ गेम। आप इसको एक गेम बना लें कि आप 20 मिनट के लिए पढ़ें। उसकी वजह ये है, ये 20 मिनट या 25 मिनट का टारगेट इसलिए रखा है कि फोकस की भी एक स्ट्रेंथ है, यानी फोकस भी करने की भी एक लिमिट होती है। 20 या 25 मिनट के बाद आपका जो है वो जहन नहीं रहेगा उस पर। उसकी वजह अभी अगली स्लाइड में भी आएगी कि जो आप पढ़ते हैं आपका जहन उसको कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेशन के लिए जहन को टाइम चाहिए होता है, और अगर आप वो चलते ही जाएं तो वो जो इंफॉर्मेशन आपने 10, 15, 20 मिनट में पढ़ी है उसको कंसोलिडेट होने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो आप 20 मिनट पढ़ें, 5 मिनट की ब्रेक करें, और उस 5 मिनट में जो है आपका जहन आपको बताए बगैर वो शिफ्ट कर देगा, आपकी जो है वो हार्ड डिस्क पर, समझ लीजिए परमानेंट स्टोरेज की तरफ वो ले जाएगा उस बात को, राइट। तो इसको एक गेम बना लें। अब आखिरी है, जरा जल्दी चलते हैं, कि कीप इट गोइंग का भी है कि बिल्ड मोमेंटम, जिसकी बात असल में मैं ये पीछे होती है और मैं आगे होता हूं, इससे आगे चल रहा होता हूं। तो डोंट कीप स्टेयरिंग। अगर आपका जो मोमेंटम टूट जाए, अभी बात की है ना, अभी बात हुई है ना कि 20-25 मिनट के बाद आपकी डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके लिए यही मशवरा है कि आप स्टेयरिंग ना करें, उसको देखते ही ना रहें, यानी यही ना समझें कि मैं पढ़ रहा हूं, बल्कि आप उसको छोड़ दें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, ठीक है। और ये भी कि क्वेश्चन योर स्टेट, कि आप कहां पर थे नेक्स्ट टाइम जब आपने आना है 5 मिनट की ब्रेक के बाद, 5 या 7 मिनट की ब्रेक के बाद, तो हमेशा सोचें कि आप पहले कहां थे, किस जगह पे थे, किस पॉइंट पे थे, और फिर ड्रॉ द डिच
کہ آپ اس ڈچ کو جہاں پہ آپ گر گئے تھے, جہاں پہ آپ رک گئے تھے, جہاں پہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے, اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, رف سا اسکیچ بھی بنائیں. تو یہ آگے بھی آئے گی ایک ماڈل کے جو مینٹل ماڈلز بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جو آپ نے سمجھا ہوتا ہے, اگر آپ اس کی ڈائیگرام بنانے کی کوشش کریں, کوئی اسکیچ بنانے کی کوشش کریں, تو آپ کی میموری زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہی وہ بات ہے کہ ڈرا دا ڈچ, کہ اس ڈچ کو ڈرا کرنے کی, اسکیچ کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پہ آپ رکے تھے. تو پھر آپ کا جو مومنٹم ہے وہ مطلب دوبارہ سے فوکس شروع ہو جائے گا. اچھا, سیٹ بیک اینڈ ری اسٹارٹ, یہ بھی بات میں کر چکا ہوں پہلے. اب آخری بات ہے, امپورٹنٹ ہے کہ میموری میٹرز, کہ میموری آپ کی کس طریقے سے کام کرتی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بچوں کو سمجھانا بڑا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اس طریقے سے چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو کم زور لگانے سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, رائٹ. اچھا, میموری میں یہ ہے کہ بعض اوقات کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک چیپٹر پڑھتے ہیں, ایک پیج پڑھتے ہیں یا کوئی ٹاپک پڑھتے ہیں, تو پورا ٹاپک پڑھنے کے بعد بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے پڑھا کیا ہے. ایسا تھا جیسے کہ جو ہے وہ پانی کی طرح کچھ بہہ گیا ہے, کچھ بھی نہیں سمجھ, کچھ بھی نہیں آئی. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ میرا کوئی دماغ خراب ہے یار, میں یادداشت میری کمزور ہے, میں نے کچھ مطلب کیا کمی ہے مجھ میں لائق نہیں ہوں. ہاں, ایسا نہیں ہے, بلکہ مسئلہ ہے کہ ہم نے میموری کو, یا ہمارا برین کس طریقے سے چیز کو یاد کرتا ہے اس کو نہیں سمجھا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اپنے اندر کمزوری فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کمی مجھ میں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جان لیجئے کہ برین کا اپنا پیٹرن ہے, اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے. برین اپنی انکوڈنگ ہوتی ہے, برین کی وہ اپنی انکوڈنگ پہ چیزوں کو سٹور کر رہا ہوتا ہے. برین کوئی کیمرے کی طرح نہیں ہوتا کہ کیمرہ ہے کہ اس نے جو بھی ہے اس کے سامنے تو وہ ریکارڈ ہو گیا, رائٹ. ایک ہی دفعہ دیکھ لیا تو سب کے چہرے یاد ہو گئے, سب کے نام یاد ہو گئے. اس طریقے سے نہیں ہوتا برین. آپ چلتے چلتے 100 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی چیز آپ کو اس طریقے سے یاد نہیں ہوتی کہ ایگزیکٹ کہ کون سی جگہ کس ہے, کس جگہ دیوار کا رنگ کیا ہے, یہ یاد نہیں ہوتا آپ کو, رائٹ. یاد کیا چیز ہوتی ہے؟ یاد وہ ہوتی ہے جس کو برین امپورٹنس دیتا ہے. جو برین کی نظر میں, انسان کے ذہن کی نظر میں جس کی امپورٹنس ہوتی ہے, اس کو ذہن یاد کرتا ہے. اور ایسا کیوں کرتا ہے برین؟ کیمرے کی طرح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ برین بڑا سمارٹ ہے. کیونکہ ہر چیز جو برین نے سٹور کرنی ہے اس کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے. یہ برین جو ہمارا ہے نا, یہ 2% سے بھی کم ہے اس کا وزن, باڈی ویٹ کے حساب سے 2% سے بھی کم. لیکن آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ انرجی برین کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. یہ 2% کا جو برین ہے, یہ 20 سے 25% جو انرجی ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے. برین میں ہر وقت ایکٹیویٹی ہے. ہم سوئے بھی ہیں تو برین کے جو وہ نیورل کنیکشنز ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں, وہ چل رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو برین نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کو سٹور کروں, اس پر توجہ دوں, اور جو نہیں امپورٹنٹ اس کو وہ ریکگنائز نہیں کرتا, اس کو وہ اگنور کرتا جاتا ہے, رائٹ. اچھا, انفارمیشن کی امپورٹنس پر برین کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے, آپ اگر اس کے یعنی پریکٹیکل وے میں ہم دیکھیں نا, تو کیا ہے کہ ہماری آنکھوں سے یا ہمارے کانوں سے ان پٹ آتی ہے, رائٹ. ہمارے آئیز سے وہ گئی اور ہمارے لینگویج سینٹر میں, جو برین کا لینگویج سینٹر ہے, وہاں پہ وہ انٹرپریٹ ہوتی ہے, میننگ بنتی ہے اس کی, رائٹ. اور اس میننگ کے بعد برین صرف امپورٹنٹ چیز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, اور یعنی وہ ان سگنلز میں, اور امپورٹنٹ ہونا ان میں سے ایک سگنل ہے, رائٹ. کہ وہ جو برین کے کون سے سگنلز ہیں, کن چیزوں کو برین سٹور کرتا ہے, وہی ہم نے پڑھنا ہے. کہ جب کریٹنگ لنکس, کنیکشن اینڈ لنکس اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ شادی میں ہم جاتے ہیں, کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں, وہ ہمارا جناب بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرتا ہے اور ہم اس کی شکل ہی دیکھتے رہتے ہیں. میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت دفعہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ مجھے تفہیم بھائی کیسے ہیں جی آپ, ٹھیک ہیں, اور میں آگے سے دیکھ رہا ہوں تو اس بندے کو میں نے کہیں دیکھا ہے, کہاں دیکھا ہے, کچھ یاد نہیں ہوتا, رائٹ. اور پھر جب آپ اس پر سوچتے ہیں, اس کے کنیکشنز بناتے ہیں, اور یعنی پہلی دفعہ جو اجنبی سا کوئی مطلب 1-2 دفعہ جو ملا تو اس کے نام بھی نہیں پتا, اس کا وہ بھی نہیں, یعنی چہرہ بھی نہیں یاد,
لیکن جب اس پہ آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں تھا, کیا تھا, کس جگہ پہ تھا, تو پھر آپ کو اس کا وہ کنیکشنز جب ملتے ہیں تو وہ بندہ یاد آ جاتا ہے, اور وہ دوبارہ اس کا نام بھی یاد آ جاتا ہے, پوری اس کی کہانی یاد آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے نالج ہے, اسی طریقے سے کہ یہ پنکھا دیکھ لیا, اے سی دیکھ لیا, اور ان کا سبجیکٹ بھی پڑھ لیا, لیکن اس کے پڑھنے میں بھی آپ جب تک اس کے کنیکشن کو نہیں سمجھیں گے, کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ کنیکشن نہیں بنائیں گے, تو آپ کا برین اس کو نہیں سمجھے گا. لہٰذا جب بھی آپ نے کوئی ٹاپک پڑھنا ہے, جب بھی کسی بندے کو دیکھنا ہے, اگر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یا وہ کوئی امپورٹنٹ ہے, تو پھر آپ نے اس کا کنیکشنز دیکھنے کہ یہ کہاں سے ملا تھا, کس پارٹی میں, کس فنکشن میں میری ملاقات ہوئی تھی. یہ جو اے سی ہے, الیکٹریکل جو سرکٹس میں پڑھ رہا ہوں, تو ان کا تعلق کس سے ہے, کس ڈیوائس میں یہ یوز ہوتے ہیں. جب آپ اس کے کنیکشنز بنا رہے ہوتے ہیں, اس کو ملٹیپل لنکس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو تب وہ چیز آپ کے یاد آ جاتی ہے, ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اور مزے کی بات ہے, وہ پھر پرماننٹ ہوتی ہے, وہ پھر پرماننٹ ہوتی ہے. رٹا تو ہے نا کہ آج کیا تو پتا چلا کہ جی کل 2 دن تک وہ ذہن میں رہا, اور تیسرے دن وہ بھول جاتا ہے, ہفتے بعد 10 دن بعد وہ کچھ بھی یاد نہیں ہوتا آپ کو. لیکن جو چیز آپ نے جس کے کنیکشنز ملائے ہوتے ہیں وہ آپ کو پرماننٹ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اس کے بعد ہے بلڈنگ مینٹل بلاکس ماڈل, جو ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں, سائنس میں اسپیشلی, سائنس اینڈ میڈیکل میں اسپیشلی, اور اس کے بعد ہر چیز میں, ہر نالج میں, جب آپ جو ٹاپک آپ نے پڑھا ہے, اگر آپ اس کو ماڈل بنا سکیں, اگر آپ اب ذہن میں ماڈل بنانے کی کوشش کریں اور ماڈل بنا سکیں, تو وہ کبھی آپ کو نہیں بھولے گی. مینٹل ماڈلز بنانے کی کوشش کیا کریں. یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ جب تم پڑھا ہے تو اس کو کاپی پہ ڈرا کرنے کی کوشش کرو, رائٹ. تو وہ انفارمیشن جنریشن ایفیکٹ, یہ بھی ایک پڑھنے والی اور اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ یہ ایک نیورو سائنس کا ایک پرنسپل ہے کہ جو انفارمیشن آپ خود سے جنریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی. خود سے جنریٹ کرنے والی انفارمیشن آپ کو ہمیشہ پرماننٹ سٹوریج میں ہوتی ہے, اور وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. کہ آپ نے یہ بنا لیا, آپ نے تصویر تو 100 دفعہ دیکھی ہے, آپ تصویر تو دیکھ رہے ہیں اس کی, رائٹ, کتاب میں ہے, نیٹ پہ ہے, لیکن جب تک آپ نے اس کو بنایا نہیں ہے وہ کمزور ہے. اور جب آپ نے اس کو پیپر پہ خود بنا لیا, رائٹ, تو پھر وہ پرماننٹ ہے آپ کے پاس. خود سے انفارمیشن کو جنریٹ کرنا ہے, رائٹ, جو پڑھا ہے اس کو بنانے کی, اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک سگنل ہے کہ جو چیز ہم ڈرا کرتے ہیں, اچھا جو ڈرا کرتے ہیں, ابھی پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ جو جہاز ہے, یہ جو گاڑیاں, جو اے آئی ہے, یہ انسان کے اندر سے آئی ہیں. انسان کی سوچ پہلے انسان کے کسی ذہن میں بنی, اور جب وہ بن گئی تو وہ باہر آ گئی, رائٹ. کیسے, کہاں سے آ جاتی ہیں؟ وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے جمع کی ہوتی ہیں, آپ کے ذہن میں مختلف جگہوں پہ اس کے بٹس اینڈ پیسز پڑے ہوتے ہیں, اس کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں. آپ جب ان کو ملا لیتے ہیں تو وہ چیز باہر آ جاتی ہے, اور وہ ساری جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے آپ کے ذہن میں, کسی نہ کسی کے ذہن میں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مینٹل بلاکس ہیں جو اگر ہم بچوں کو سکھائیں, ان کو بنانا سکھائیں, ان کو یہ بتائیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی پڑھنے والی کوئی چیز ہے. وہ مولوی صاحب والا کسان والا واقعہ کہ ہم پڑھاتے تو ہیں بچوں کو, پڑھنا سکھاتے نہیں ہیں. ان کو پڑھنا سکھائیں کہ اس طریقے سے یاد کرو, رائٹ. اس کے بعد ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کریٹس میموری. ہاں, کہ کسی بھی چیز کو آپ جب اس کے, یعنی یہ تو شروع سے ہی بات ہو رہی ہے کہ جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, کسی چیز کے پیٹرن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, یعنی یہاں پہ اس کا اسی انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنٹ مطلب ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے, اس کے اگر پیٹرن کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے, یعنی جو فون نمبر, لوگ بعض فون نمبر ہوتے ہیں نا کسی خاص پیٹرن کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں, تو وہ پیٹرن فوراً یاد ہو جاتا ہے. آپ کو بار بار نہیں پوچھنا پڑتا کہ یہ کیا ہے, کیا تھا, کیا, دوبارہ بتاؤ, دوبارہ بتاؤ, اس طرح نہیں کرنا. وہ آپ کو اس پیٹرن میں بتاتے ہیں, اس سیکوینس میں بتاتے ہیں کہ آپ کو وہ یاد ہو جاتا ہے. تو کسی چیز کی کہ پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے بھی میموری میں وہ چیز فاسٹ یاداشت بھی, یاد بھی ہو جاتی ہے اور پرماننٹ بھی رہ جاتی ہے. اچھا, انفارمیشن کنسولیڈیشن کی ابھی بات ہوئی تھی کہ بریک کیوں ضروری ہے, کہ انفارمیشن کے لیے آپ سارا دن پڑھتے رہیں تو حقیقت میں آپ کو وہی ملا ہوگا جو آپ نے پہلے 20 منٹ میں پڑھا ہوگا, پھر
پھر آدھے گھنٹے میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا, پھر 10 منٹ میں آپ کو یاد ہوگا, رائٹ. تو یعنی وہ گیپس جو ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پورا دن پڑھا ہے, لیکن حقیقت میں آپ نے وہی پڑھا ہوتا ہے جو آپ کے برین نے ایکسپیکٹ کیا یعنی سمجھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو انفارمیشن جو کنسولیڈیشن کے لیے جو وقت اس نے لیا ہوتا ہے, اس میں برین دوسری طرف چلا جاتا ہے, رائٹ. تو جو برین کو کنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم دینا ہوتا ہے. اگر آپ کے بچے سارا دن پڑھ رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ کنسولیڈیشن کا ٹائم چاہیے, رائٹ. اب ختم کرتے ہیں کہ انفارمیشن, اچھا ریٹریول پریکٹس اور یہ جو اوپر تھا کہ برین کو جو واپس کسی چیز کو سوچنا, کہ ریٹریول جب تک آپ نہیں کرتے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا یادداشت بہتر نہیں ہوتی. آپ نے ریٹریو کرنا ہے کہ ایک انفارمیشن آپ نے کسی جگہ رکھ لی, رائٹ, اور آپ نے رٹا تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے 2-3 دن بعد اس کا ختم ہونا ہے تو آپ نے اسی میں پیپر دے دینا ہے اور جان چھوٹ گئی. لیکن اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم یاد کرنا ہے تو پھر آپ نے ریٹریو کرنا ہے. جیسے ہم قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں کہ ایک آیت اگر میں نے آج یاد کی تو 2-3 دن کے بعد اس کو میں دوبارہ دہراؤں, رائٹ. اس کو پھر میں 2-3 دن کے بعد اور دہراؤں, ہفتے بعد میں اور دہراؤں, تو پھر وہ مجھے یاد ہو جائے گی. کہ ریٹریول کے میں انٹرولز رکھوں. یہی ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ تم نے جب یاد کرنا ہے تو ایک ہی وقت میں سارا کچھ نہ یاد کرو, بٹس اینڈ پیسز میں یاد کرو, اور ان کے ریٹریولز سیٹ کرو, ان کا ٹائم سیٹ کرو کہ اس ٹاپک کو میں نے آج پڑھا تھا, 2 دن بعد میں نے پھر پڑھنا ہے, اور دوسرے دن بعد جب وہ پڑھے گا تو وہ پہلے اگر 10 منٹ میں پڑھا تھا تو پھر 2 منٹ میں وہ پڑھ لے گا, رائٹ. اسی کے بعد ریکگنائزنگ اینڈ نوئنگ, اور اچھا کانٹیکسٹ اور کیوز, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ جو شادی والی مثال تھی نا وہ دوبارہ آ گئی کہ بعض اوقات کسی جگہ پہ آپ نے کوئی سبق یاد کیا ہوتا ہے یا کسی سے آپ ملے ہوتے ہیں, تو ذہن جو آپ کا کوئی بھی ذہن, یعنی فلسفہ یہ ہے کہ ہیومن برین کسی بھی چیز کو آئسولیٹڈ فارم میں سٹور نہیں کرتا, رائٹ. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنکس ہوتے ہیں تو وہ سٹور ہوتا ہے, وہ یادداشت میں پرماننٹ یعنی میموری میں وہ چیز جاتی ہے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو اب ہم سے ملا ہوتا ہے یا کوئی سبق آپ نے یاد کیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ انوائرمنٹ, وہ بارش ہو رہی تھی تو وہ بارش اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی, رائٹ. اور جو بندہ ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ شرٹ کا رنگ ایسا ہو تو کہ اس وجہ سے ہمیں وہ یاد رہ گیا ہو, رائٹ. تو ایجوکیشن میں یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کانٹیکسٹ اور کیوز کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے. کہ یعنی اگر آپ نے کسی ایک جگہ پہ کوئی سبق پڑھا ہے تو کوشش کرنی ہے بچے کو کہنا ہے کہ اب یہ ٹیرس پہ جا کے پڑھو, اب یہ دوسری جگہ پہ جا کے پڑھو, رائٹ. اس کانٹیکسٹ کو, کیوز کو ختم کریں گے تو بچے کی جو یادداشت ہے ہر وقت وہ ریٹریول ہو جائے گی, ہر وقت وہ پاسبل ہو جائے گا اس کے لیے اس کو اپنی میموری سے واپس لے کے آنا, رائٹ. وہ فلموں میں کبھی پرانی فلمیں ہوتی تھی, اب تو فلمیں دیکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. وہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ کوئی بچہ تھا وہ پرانا گم ہو گیا اور آخر میں وہ گانا گایا تو وہ یاد آ گیا. یہ سمجھ لیجئے اسی طرح کی بات ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کی یادداشت جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو اس میں اب بچے نے اگر کسی ایک ہی جگہ پہ اس چیز کو یاد کیا ہے تو کوشش کرنی ہے اس کو بتانا ہے کہ اس کو ڈفرینٹ جگہ پہ بھی یاد کرو, رائٹ. اچھا, ایموشنل ریکگنائزنگ اینڈ نوئنگ کو ہم مائنس کر دیتے ہیں, یہ بھی وہی تھا. ایموشنل سگنیفیکنس, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ٹاپک آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں, جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے ایموشنلی اگر آپ کنیکٹ نہیں ہیں تو بھی یاد نہیں ہو سکتا. آپ کا موڈ کچھ اور ہے, ٹاپک کچھ اور ہے, تو آپ کو یاد نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب آپ کے اچھے موڈ میں ہیں, یعنی اپنے موڈ کو, یعنی سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے 2 معنی ہیں. ویسے اس کے 2 معنی ہیں, ایک تو آپ کا اپنا موڈ, اور دوسرا یہ کہ آپ کانٹینٹ کے بارے میں موڈ, کہ کانٹینٹ کیسا ہے. کانٹینٹ اگر آپ کو سرپرائزنگ لگ رہا ہے, آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, یعنی کانٹینٹ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کے ایموشنز ہیں تو آپ کو وہ یاد ہو جائے گا. اگر اس کے بارے میں آپ کے ایموشنز نہیں ہیں, آپ کی کوئی فیلنگ نہیں ہے, تو وہ یاد ہونا مشکل ہے. پھر آپ کا زور لگائیں گے, رٹا لگائیں گے تب یاد ہوگا. ادروائز آپ کو وہ یعنی آپ کی پرماننٹ سٹوریج میں جانے کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت ہوگی. تو ایکٹیو ریکنسٹرکشن کا آخری مطلب یہ ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز یاد کرنی ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ ریکنسٹرکٹ ہوتی ہے. ایکچولی وہ ریکنسٹرکٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی انہی انفارمیشن سے جو آپ نے پہلے یاد کی ہوتی ہے, انہی کے ٹکڑوں سے مل مل کے وہ بنتی ہے, رائٹ. اور ایکٹیو ریکنسٹرکشن کیا تھی؟ یہ پیچھے جو بات ہوئی تھی کہ آپ بتانے کی کوشش کریں, آپ دوسرے کو پڑھانے کی کوشش کریں. بے شک سامنے والی دیوار کو بتا دیں, لیکن جب تک آپ اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے کہ میں نے یہ پڑھا ہے, مجھے یہ سمجھ آئی ہے, مجھے اس پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا ہے, تب تک لرننگ جو ہے نا وہ کمزور رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, I'm سوری کہ یہ ٹاپک کافی لمبا تھا, آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لیا, لیکن یہ امپورٹنٹ تھا. اپنے بچوں کا فائدہ کر سکتے ہیں اس سے, رائٹ. یہ پریزنٹیشن لے لیجئے گا, اس میں جو کوئی پوائنٹ نہیں کلیئر ہوا تو وہ مجھے بتا دیجئے گا, دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے. یہ بچے ہماری امید ہیں جناب, اگر ان پر ہم نے کام نہیں کیا, ان کو ہم نے اگنور کیا تو یہی حال رہے گا. یہی یعنی امید تو ہوتی ہے نا نوجوانوں سے, بچوں سے, کہ چلو جی جو وقت گزر گیا سو گزر گیا, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آنے والا وقت کوئی اچھا ہو جائے, کوئی بہتر ہو جائے. تو آنے والا وقت تو ان کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. تو اگر ہم بہتر نہیں ہوں گے, اگر ہم نے اپنی ایجوکیشن اور ایتھکس پہ کام نہیں کیا, تو پھر یہ پھر جو ہے وہ پھر جو بھاگ سکتا ہے وہ بھاگ جائے یہاں سے, ہاں. باقی جو ہیں وہ سڑکوں پہ پھریں گے ڈنڈے اور جھنڈے لے کے, اپنے جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا بھی روئیں گے اور اپنے حقوق مانگتے پھریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کام کرنے والے بنیں, ان کو کوئی ایجوکیٹ کرنے والے بنیں. اور اگر یونیورسٹی نہیں کرتی, کوئی اور نہیں کرتا, تو اپنے بچوں کے تو ہم ذمہ دار ہیں نا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ کس سے کہا گیا ہے؟ یہ پیرنٹس سے کہا گیا ہے کہ ذمہ داری تو پیرنٹس کی ہے نا. وہ آبزرو کریں کہ میرا بچہ کسی چیز کو یاد کیسے کر رہا ہے, میں نے بچے کو فوکس کرنا سکھایا ہے کہ نہیں, میں نے بچے کو ریئل لرننگ سکھائی ہے کہ نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے اور یہ کام کرنا نصیب فرمائے. جزاک اللہ. اب لوگوں کا بہت شکریہ.